السلام علیکم، کیسے ہیں ساتھیوں؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور کل کے کلاس سے آپ کو اندازہ لگا ہوگا کہ سلیبس میں کیا پوچھا جانے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 200 نمبر کا یہ ایگزام ہونے والا ہے، اور اس ایگزام میں اردو قواعد بہت مہتوپورن بھومکا نبھائے گی۔ اس لیے آج کا کلاس اردو قواعد کے حوالے سے ہے۔ چونکہ اردو قواعد مختصر نویسی اور مضمون نویسی سے کل 100 نمبرات پوچھے جائیں گے۔ مختصر نویسی اور اردو قواعد اور مضمون نویسی سے کل 100 نمبر پوچھے جائیں گے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کا کلاس اردو قواعد پہ ہو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سیدھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے سوال اردو انوادک اور سہایک اردو انوادک میں پوچھا جاتا ہے۔ تو سوال نمبر ایک ہے ترقی کی ضد کیا ہوگی؟ ترقی کی ضد کیا ہوگی؟ تو آپشن نمبر 1 ہے نیچے اترنا، آپشن نمبر 2 ہے آگے بڑھنا، آپشن نمبر 3 ہے اوپر، آپشن نمبر 4 ہے تنزلی۔ تو ساتھیوں، ترقی کی ضد کیا ہوگی؟ تنزلی۔ کیا ہوگی دوستو؟ تنزلی، کیونکہ ترقی کی ضد پوچھی جا رہی ہے، تو ترقی کی ضد تنزلی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور کوشچن نمبر 2 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے واو مجہولہ کی نشاندہی کیجیے۔ واو مجہولہ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن نمبر 1 ہے معروف، آپشن نمبر 2 ہے خرگوش، آپشن نمبر 3 ہے نمرود، آپشن نمبر 4 ہے مشغول۔ تو اس میں واو مجہولہ، جس کو ہم اگر میرا دوسرا اردو قواعد کے حوالے سے جس میں علم ہجا کا بیان پورا کلاس لیا ہوا ہے، اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا واو مجہولہ کی واو کی کل 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں ساتھیوں؟ واو کی 3 قسمیں ہیں۔ اس 3 قسموں میں ہیں واو مجہولہ، واو معروفہ، ایک ہے مجہولہ۔ کیا ہے دوستو؟ ایک ہے واو مجہولہ، دوسرا ہے واو معروفہ، اور تیسرا ہے واو معدولہ۔ کیا ہے ساتھیو؟ واو معدولہ۔ کل 3 قسمیں ہیں واو کی۔ واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ کل 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں کو اگر آپ دیکھیں گے پچھلا کلاس تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ اس حوالے سے اگر کوئی بھی سوال آپ سے پوچھ دیا جائے تو انشاءاللہ وہ سوال بچ کر کے نہیں جائے گا، وہیں پہ وہ حل ہوگا۔ تو واو مجہولہ یہ ان چاروں میں سے واو مجہولہ الحمدللہ، واو مجہولہ کون سا ہے؟ واو مجہولہ ہے خرگوش۔ کیا ہے ساتھیو؟ خرگوش میں واو مجہولہ ہے، اور معروف میں واو معروفہ ہے، اور نمرود میں بھی واو معروفہ ہے۔ اور واو معدولہ کی مثال جیسے درخواست۔ کیا ہے ساتھیو؟ درخواست میں کیا ہے؟ واو معدولہ ہے، جو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے خواجہ میں واو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے خواہش، کیا ہے؟ خواہش لکھا تو جا رہا ہے واو، لیکن ان کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ واو معدولہ ہے۔ امید کہ اس کوشچن نمبر 2 سے آپ واو معروفہ، واو مجہولہ اور واو معدولہ کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 3 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 میں ہے اس میں مصغر کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں مصغر کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں مصغر کون کون ہیں؟ آپشن نمبر 1 ہے قلم، آپشن نمبر 2 ہے کتاب، آپشن نمبر 3 ہے کاپی، آپشن نمبر 4 ہے کتابچہ۔ کیا پوچھا گیا ہے ساتھیو؟ پوچھا گیا ہے اس میں مصغر کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں مصغر ان میں سے کون ہے؟ قلم ہے، کتاب ہے، کاپی ہے، کتابچہ ہے۔ دیکھیے ساتھیو، آپ کو اگلے ویڈیو میں پورے اس میں مصغر اور اس میں مکبر کا بیان ہم پڑھائیں گے۔ اس میں مصغر اس میں سے کیا ہے؟ جس پہ چھوٹا پن کا علم ہو اسے کیا کہیں گے؟ اور اس کے بنانے کے الگ الگ کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، لیکن اکثر اسم کے لاسٹ میں چہ بڑھا دینے سے، چہ بڑھا دینے سے، کیا ہے دوستو؟ چہ بڑھا دینے سے وہ
چہ یا چی، یہ بڑھا دینے سے یہ اس میں مصغر ہو جاتا ہے. تو دیکھیے کتاب چہ ہے لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا ہے ساتھیو؟ کتاب چہ. اس کو ایسا نہیں کہ لگتا ہے، ایسا نہیں پڑھ دینا ہے کتا بچہ، کیونکہ کتا بچہ بھی ایسا ہی لکھا جاتا ہے. لیکن جس کو پتا ہے اس میں مصغر کے بارے میں، وہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے. یہ کتا بچہ نہیں بلکہ کتاب چہ. اس میں اس کتاب کے لاسٹ میں یعنی کتاب کے آخر میں چہ بڑھا دینے سے وہ اس میں مصغر ہو گیا اور کتاب چہ ہو گیا. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور کوشچن نمبر 4 پہ پہنچتے ہیں. کوشچن نمبر 4 کیا ہے؟ اقرار کی ضد کیا ہوگی؟ اقرار کی ضد کیا ہوگی؟ اقرار کی ضد کیا ہوگی؟ انکار، اظہار، بے ہوش، خیال. تو بالکل ایزی کوشچن ہے. آپشن نمبر 1 از آپشن نمبر 1 از کریکٹ. چلیے انکار، اقرار کی ضد انکار. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جو سوال کوشچن آسان رہے گا اس پہ ٹائم نہیں لگائیں گے، اور جو تھوڑا سا سمجھنے والا رہے گا، جیسے اس میں مصغر تھا و معدولہ تھا، اس پہ تھوڑا سا وقت دینے کی ضرورت تھی، جو میں نے آپ کو سمجھا دیا. آگے بڑھتے ہیں اور کوشچن نمبر 5 ہے. مندرجہ ذیل میں سے کیا ہے ساتھیو؟ مندرجہ ذیل میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجیے. تو آپشن نمبر 1 ہے گھر، آپشن نمبر 2 ہے پریوار، آپشن نمبر 3 ہے خاندان، آپشن نمبر 4 ہے کتاب. کتاب کیا ہے ساتھیو؟ آپشن نمبر 4 ہے کتاب. تو دیکھیے کہیں گے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، تو گھر کیا ہو گیا؟ مذکر ہو گیا. کیا ہو گیا تو ساتھیو؟ گھر مذکر ہو گیا. چلیے میرا پریوار بہت اچھا ہے، میرا پریوار بہت اچھا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی مذکر ہو گیا، یہ بھی مذکر ہو گیا. اور میرا خاندان، میرا خاندان یا ان کا خاندان اعلیٰ ہے، ان کا خاندان اعلیٰ ہے. کیا ہے ساتھیو؟ اعلیٰ ہے. تو ان کا کیا ہوا؟ یہ مذکر ہو گیا. لیکن میری کتاب کہاں ہے؟ میری کتاب کہاں ہے؟ آپشن نمبر 4 صحیح جواب. آپشن نمبر 4 از کریکٹ. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کسی لفظ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو اس کو جملہ میں استعمال کر کے ہم پتہ لگا لیتے ہیں. ویسے تو کچھ قانون ہے، کچھ قاعدہ ہے مذکر اور مؤنث بنانے کا. تو چلیے کچھ اس میں ایسا ہوتا ہے جو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے مذکر اور مؤنث بنانے کا. تو اس میں اس کو ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے کچھ کہ اسم ہے اس کو مؤنث بنانے کا قاعدہ کیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. کوشچن نمبر 6 ہے. کوشچن نمبر 6 میں ہے، کوشچن نمبر 6 میں ہے مندرجہ ذیل میں سے فعل امر کی نشاندہی کیجیے. مندرجہ ذیل میں سے فعل امر کی نشاندہی کیجیے. فعل امر تم اسکول جاتے ہو. آپشن نمبر 1 ہے تم اسکول جاتے ہو، ہم لوگ پڑھاتے ہیں، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تم لوگ قرآن پڑھو، تم لوگ قرآن پڑھو. سوال کیا تھا؟ فعل امر کی نشاندہی کیجیے. دیکھیے تم لوگ جاتے ہو فعل مضارع ہے، ہم لوگ پڑھاتے ہیں یہ بھی فعل مضارع ہے یا فعل حال ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی فعل حال ہے. اور تم لوگ قرآن پڑھو اس میں حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل امر. آپشن نمبر 4 از کریکٹ. آپشن نمبر 4 از کریکٹ. چلیے آگے چلتے ہیں. دیکھیے ساتھیو آپ لوگ بنے رہیں کلاس میں. آج ہم قواعد پڑھا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کا قواعد بہت اچھا ہے، جو لوگ جن کا تعلق مدرسہ سے رہا ہے، ان کا اکثر کا جو عربی گرامر پڑھے ہیں اس کا اردو گرامر بھی مضبوط ہوتا ہے. تو اگلا ویڈیو جو ہم بنائیں گے وہ اردو سے ہندی اور ہندی سے اردو بنانے کا، کیونکہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اکثر ہندی سے اردو اور اردو سے ہندی میں غلط کر جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہندی پڑھ تو لیتے ہیں، ہلکا پھلکا پڑھے ہیں، اور وہ ہندی کے کچھ کٹھن شبد ہے اس سے ناآشنا ہے، اس لیے ہم اس کی تیاری کرانے کے لیے بھی آگے ویڈیو بنائیں گے. چلیے تو 7واں کوشچن پہ پہنچتے ہیں. 7واں کوشچن کیا ہے ساتھیو؟ 7واں کوشچن ہے اسم معرفہ کی نشاندہی کیجیے. اسم معرفہ کا بیان ہم نے پڑھا دیا ہے آپ کو پچھلے کلاس میں، دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. اسم معرفہ کی نشاندہی کیجیے. جگہ آپشن نمبر 1 ہے جگہ، آپشن نمبر 2 ہے ندی، آپشن نمبر 3 ہے آدمی، آپشن نمبر 4 ہے غالب. آپشن نمبر 4 کیا ہے؟ غالب.
اب آپ اس میں معرفہ کا کیا ہے، اس میں خاص کو ہی اس میں معرفہ کہا جاتا ہے، جو جس اسم سے کسی خاص شخص یا خاص چیز یا خاص جگہ کا علم ہو، اسے کیا کہیں گے، اسے معرفہ۔ دیکھیے جگہ ہے، یہ عام ہے، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، ندی کوئی بھی ندی ہو سکتی ہے، آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، لیکن دوستو غالب جو ہے معرفہ ہے۔ غالب کیا ہے، معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ اس لیے کہ غالب سے ایک جو مشہور شاعر ہے مرزا غالب، اس کا ہمیں علم ہو رہا ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کوشچن نمبر 8 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 8 یہ کتاب مفید ہے۔ یہ مفید کتاب ہے، کیا ہے ساتھیو؟ یہ مفید کتاب ہے، یہ مفید کتاب ہے، یہ مفید کتاب ہے، یہ مفید کتاب ہے۔ اس میں موصوف کی نشاندہی کیجئے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ، اور آپشن نمبر 1 میں یہ ہے، آپشن نمبر 2 ہے تو وہ کتاب ہے، آپشن نمبر 2 میں کیا ہے، کتاب ہے، آپشن نمبر 2 میں کتاب ہے، آپشن نمبر 3 میں اسم ہے، اور آپشن نمبر 4 میں موصوف ہے۔ کیا ہے ساتھیو؟ آپشن نمبر 4 میں موصوف ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے۔ مفید جو ہے صفت ہے، کتاب کیا ہے، موصوف ہے۔ تو ہم کو کہا جا رہا ہے کہ موصوف کی نشاندہی کیجئے، موصوف کی نشاندہی کیجئے۔ تو اس میں کیا ہے، کتاب موصوف ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں یہ موصوف لکھا ہو تو ہم کنفیوز کر جائیں گے، نہیں دوستو، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو سوال کو پہلے سمجھنا ہے پھر جواب دینا ہے، کیونکہ پی ٹی کا جو ایگزام ہوگا اس میں نگیٹو مارکنگ بھی ہوگا، اس میں کیا ہوگا، نگیٹو مارکنگ ہوگا۔ اگر آپ 4 سوال غلط کرتے ہیں تو آپ کا ایک سوال کے برابر جو نمبر ملنا ہوگا، 1 نمبر، وہ کاٹ لیا جائے گا، تو آپ کا نمبر گھٹ بھی جائے گا۔ اس لیے دھیان پوروک بالکل بغور آپ کو کوشچن کو پڑھنا ہے پھر آنسر دینا ہے۔ تو اس کا آپشن نمبر 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن نمبر 2 از کریکٹ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 9 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 9 کیا ہے، اس میں اعلیٰ کی، اس جملہ میں اس میں اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے، اس میں اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے تھوڑا ٹائپنگ مسٹیک ہوا ہے، اس میں یہاں اس جملہ میں اس میں اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ اسکول، مدرسہ، زید، جھاڑو۔ دیکھیے اسکول کو اگر ہم دیکھیں گے تو اسکول کیا ہے ساتھیو، اسکول جو آپ کا ہے، اسکول کیا ہے، اسکول اس میں ظرف ہے، کیا ہے، اسکول اس میں ظرف ہے، اسکول کیا ہے، اس میں ظرف ہے۔ مدرسہ کیا ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف ہے۔ وہ اسم جس سے کسی جگہ یا وقت کا پتہ چلے، علم ہو، تو اسے کیا کہیں گے، اس میں ظرف۔ تو اسکول ایک جگہ ہے، تو یہ اسکول کیا ہوا، اس میں ظرف ہوا۔ مدرسہ کیا ہے، اس میں ظرف ہے۔ زید کیا ہے، اسم ہے، اس میں معرفہ ہے، اسم زید کیا ہے، اس میں معرفہ ہے۔ اور جھاڑو جو ہے ساتھیو، جھاڑو کیا ہے، جھاڑو آپ کا ہے یہ اس میں اعلیٰ ہے، کیا ہے ساتھیو، اس میں اعلیٰ ہے۔ آپشن نمبر 4 از کریکٹ۔ چلیے آگے بڑھتے، اس میں اعلیٰ آپ سمجھ گئے کہ وہ اسم جس سے کسی ہتھیار یا اوزار کا پتہ چلے وہ کیا ہے، اس میں اعلیٰ کہلائے گا۔ تو جھاڑو کیا ہے، اس میں اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ صاف کرنے کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 10 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 10 کیا ہے ساتھیو، کوشچن نمبر 10 ہے مصدر۔ کیا ہے ساتھیو، مصدر قتل کرنا کا اس میں فاعل کیا ہوگا، مصدر قتل کرنا کا اس میں فاعل کیا ہوگا۔ دیکھیے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ قتل کرنا یہ کیا ہے، مصدر ہے، کیا ہے، جس کے لاسٹ میں نہ ہے، اور کوئی مصدر کی علامت کیا ہے، اس کے لاسٹ میں نہ بڑھا ہوگا۔ اردو میں نہ ہے، فارسی میں تن یا دن ہوتا ہے، فارسی میں تن یا دن ہوتا ہے، اردو میں نہ ہوگا۔ تو قتل کرنا کیا ہے، ایک مصدر ہے، کیا ہے ساتھیو، قتل کرنا مصدر ہے۔ اور دیکھیے قتل کرنا کیا ہے، مصدر ہے، اور مصدر قتل کرنا اس کا کیا ہے، اس میں فاعل ڈھونڈنا ہے، قتل نہیں، غلط ہوگا، مقتل نہیں ہوگا، مقتول نہیں ہوگا، بلکہ قاتل صحیح ہوگا۔ کیا ہے ساتھیو، قاتل۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن نمبر 2 از کریکٹ۔ لیکن چلیے مقتل اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہے دوستو، مقتل جو ہے
اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف ہے، مقدر کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے۔ مقتول کیا ہے ساتھیو؟ مقتول اس میں مفعول ہے، کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے مقتول، لیکن قاتل جو ہے اس میں فاعل ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 11 پہ پہنچتے ہیں۔ مداح کا اس میں فاعل بتائیں، مداح کا اس میں فاعل بتائیں۔ تو مداح کا اس میں فاعل آپشن نمبر 1 ہے حمد، آپشن نمبر 2 ہے ممدوح، آپشن نمبر 3 ہے مداح، آپشن نمبر 4 ہے تمہید۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا، اس کوشچن کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا ساتھیو؟ 3 جو ہے، کوشچن نمبر 3 جو ہے، آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا، کیونکہ تحمید کیا ہے؟ عربی کا مصدر ہے، تحمید عربی کا مصدر ہے، اور ممدوح اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ممدوح کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے۔ قلم بھی کسی وقت ناٹک کر دیتا ہے، چلتا نہیں ہے جلدی۔ دیکھتے ہیں اسم کیسے لکھا گیا ہے۔ چلیے تو اس کا آپشن نمبر 3 از کریکٹ ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے ہے تم لوگ اسکول جاتے ہو میں تم کون سا صیغہ ہے؟ تم لوگ اسکول جاتے ہو، تم لوگ اسکول جاتے ہو، تو اس میں کون سا صیغہ ہے؟ تم لوگ اسکول جاتے ہو، تو اس میں ایک تم لفظ استعمال ہوا ہے، وہ تم جو ہے ساتھیو وہ کیا ہے؟ یہ تم جو ہے، تم کون سا صیغہ ہے؟ دیکھیے دوستو یہ پوچھا جا رہا ہے تم۔ دیکھیے ضمیر کا بیان، ضمیر کی کل 5 قسمیں ہیں، اس کو میں نے ڈیٹیل سے بالکل پڑھایا ہوا ہے، آپ دیکھیے گا میرے چینل پہ پورا ویڈیو اس کا ضمیر کی قسموں کا بیان پورا بالکل ہے۔ اس کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ضمیر جو اسم کی جگہ اسم کے بدلے استعمال ہو اسے ضمیر کہیں گے۔ تم لوگ اسکول جاتے ہو، اس میں تم کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب ہے؟ نہیں۔ جمع متکلم ہے؟ نہیں۔ جمع غائب ہے؟ نہیں، بلکہ آپشن نمبر 4 اس کا صحیح ہو جائے گا۔ آپشن نمبر 4 ہے اس کا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ آپشن نمبر 4 کیا ہے؟ جمع حاضر۔ تم لوگ اسکول جاتے ہو، تم لوگ اسکول جاتے ہو، تو جمع حاضر ہوگا۔ چلیے کوشچن نمبر 13 پہ پہنچتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے اس میں مفرد کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے کوشچن کو پہلے صحیح سے پڑھ لیجیے، پوچھا جا رہا ہے اس میں مفرد کیا ساتھیو؟ اس میں مفرد کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں مفرد کیا ہے؟ آپشن نمبر دیکھیے کیا پوچھا گیا ہے، اس میں مفرد، اس میں مفرد، اس میں مفرد پوچھا گیا ہے۔ دیکھیے گلاب، آپشن نمبر 2 ہے پاجامہ، آپشن نمبر 3 ہے سیلاب، آپشن نمبر 4 ہے طاقت۔ دیکھیے اس میں مفرد اس میں کون ہے؟ دیکھیے گلاب، یہ کیا ہے؟ گلاب ہے، یہ مرکب لفظ ہے، کیونکہ گل پہلے کیا ہے؟ گل ہے، اس میں آب لگا ہوا ہے، گل آب، گل آب۔ اس کے بعد چلتے ہیں سیلاب۔ سیلاب بھی کیا ہے ساتھیو؟ سیلاب مرکب ہے، کیوں؟ اس کے بعد پاجامہ ہے، پا مانے پاؤں، پا مانے پاؤں پلس جامہ، جامہ مانے کپڑا، یعنی پاؤں میں پہنے جانے والا کپڑا۔ تو پاجامہ بھی کیا ہوا؟ مرکب ہوا، یہ بھی غلط ہو گیا۔ چلیے اگلا ہے سیلاب، کیا ہے ساتھیو؟ اگلا ہے سیلاب۔ سیل مانے بہنا، آب مانے پانی، آب مانے پانی، تو سیل آب یعنی پانی کا بہاؤ، پانی کا بہنا، تو یہ بھی مرکب ہو گیا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو ہمارا کیا صحیح ہوگا ساتھیو؟ آپشن نمبر 4 از کریکٹ ہوگا۔ کیوں ساتھیو؟ اس لیے کہ طاقت جو ہے یہ اس میں مفرد ہے، باقی گلاب مرکب ہے، پاجامہ مرکب ہے، سیلاب مرکب ہے، اس لیے آپشن نمبر 4 طاقت اس میں مفرد ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں لکھا ہے کوشچن نمبر 14، کوشچن نمبر 14، شمس العلماء کون سا اسم ہے؟ شمس العلماء کون سا اسم ہے؟ لقب ہے، کنیت ہے، خطاب ہے، عرف ہے، کیا ہے؟ دیکھیے یہ اس میں معرفہ کا کی 7 قسمیں ہیں، اس کو میں نے ڈیٹیل سے کلاس لے کر کے پڑھایا ہوا ہے، اس کو اگر اس ویڈیو کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ لیکن
آگے اگلا ویڈیو میں ہم آپ کو اسم معرفہ کی یہ جتنے بھی سوالات پوچھے جا رہے ہیں سب کو مکمل تفصیل سے بتانے والے ہیں، تو بنے رہیں گے۔ اور لقب شمس العلماء نہیں ہے، کنیت نہیں ہے، خطاب صحیح، آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا کیونکہ شمس العلماء عرف بھی نہیں ہے۔ چلیے خطاب آپشن نمبر 3 از کریکٹ۔ چلیے کوشچن نمبر 15 کیا ہے ساتھیو؟ کوشچن نمبر 15، تلمیذ کی جمع کیا ہوگی؟ تلمیذ کی جمع کیا ہوگی؟ تلمذ، تلمیذ اور تلامذہ، اور کیا ہے؟ تلامذہ۔ طلاب کیا ہوگا ساتھیو؟ دیکھیے طلاب ہے جمع لیکن یہ تلمیذ کی جمع نہیں ہے۔ تلامذہ، تلامذہ کیا ہے ساتھیو؟ تلامذہ یہ تلمیذ کی جمع ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا ساتھیو؟ تلمیذ کی جمع کیا ہوگا؟ تلامذہ۔ چلیے اور آگے دیکھیے آپشن نمبر 1 میں لکھا ہے تلمذ۔ تلمذ کیا ہے ساتھیو؟ تلمذ، یہ تلمذ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، یہ عربی کا مصدر ہے، باب تفاعل کا صیغہ ہے، مصدر ہے باب تفاعل۔ تفاعل کیا ہے ساتھیو؟ باب تفاعل کا صیغہ ہے۔ اور تلمیذ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مصدر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ امید کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 16، لفظ اعلیٰ کی ضد کیا ہوگی؟ لفظ اعلیٰ کی ضد کیا ہوگی؟ بہت آسان کوشچن ہے۔ ادنا، اوسط، آگے، نیچے۔ ادنا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا کیونکہ اعلیٰ کی ضد ادنا ہے۔ چلیے بہت آسان ہے، ٹائم نہیں لگائیں گے۔ لفظ عیاں کیا ہے ساتھیو؟ لفظ عیاں کی ضد کیا ہوگی؟ لفظ عیاں کی ضد کیا ہوگی؟ واضح۔ کیا ہوگی ساتھیو؟ واضح، چھپا ہوا، نہا، کھلم کھلا۔ اس کا کیا ہوگا؟ بہت کنفیوز کر دینے والا سوال ہے، اگر ضد پہ آپ نہیں دیکھیں گے تو سیدھے واضح، عیاں، کھلم کھلا کچھ میں بھی لگا سکتے ہیں آپ، لیکن تھوڑا سا غور کریں گے۔ عیاں کی ضد کیا ہوگی؟ نہا۔ کیا ہوگی؟ نہا۔ عیاں کی ضد نہا، بالکل آسان ہے تھوڑا سا غور کرنے سے۔ آپشن نمبر 18 کیا ہے ساتھیو؟ لفظ جزو، جزو کی ضد کیا ہوگی؟ پارا، کل، راستہ۔ راستہ تو اس میں کیا ہوگا؟ جز کا ضد کل ہوگا۔ کیا ہوگا ساتھیو؟ جز مطلب ٹکڑا، کل مانے پورا، کل مانے پورا۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہو جائے گا، آپشن نمبر 2 از کریکٹ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 19 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 19، میں جاتا ہوں کون سا صیغہ ہے؟ میں جاتا ہوں کون سا فعل ہے؟ فعل کون سا ہے؟ اس میں نشاندہی کرنا، کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل حال ہے، فعل ماضی قریب ہے، فعل ماضی ناتمام ہے۔ دیکھیے فعل کا قسم ہم آگے پڑھائیں گے، اس میں فعل ماضی، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی احتمالی، یہ سارے فعلوں کو ہم فعل کی قسموں کو بیان کریں گے۔ لیکن فی الحال میں جاتا ہوں کون سا فعل ہے؟ فعل حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جاتا ہوں یہ حال میں ہے، بالکل پریزنٹ ہے، تو اس لیے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ واو معدولہ کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے ابھی میں نے پوچھا تھا آپ سے واو معدولہ کی نشاندہی کیجیے، تو واو معدولہ میں اسکول، کوشش، حصول یابی، کیا ہے؟ یہ سب نہیں ہے بلکہ خواہ مخواہ۔ کیا ہے ساتھیو؟ خواہ مخواہ، اس میں لکھا ہوا تو ہے واو، یہاں بھی واو ہے، خواہ میں بھی ہے اور مخواہ میں بھی ہے، خواہ میں بھی ہے اور مخواہ میں بھی، 2 واو معدولہ ایک جگہ ہے، خواہ میں بھی ہے اور مخواہ میں بھی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ لفظ بندر کا مؤنث کیا ہے؟ لفظ بندر کا مؤنث بتائیے۔ بندرگاہ، بندرنی، بندریا، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کیا ہوگا ساتھیو؟ بندر کا مؤنث کیا ہے؟ بندریا ہے۔ کیا ہے ساتھیو؟ بندریا۔ کیا ہے؟ بندریا، بندریا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور کوشچن نمبر 22 پہ چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 22 کیا ہے؟ جن کے ماں باپ دونوں انتقال کر چکے ہوں انہیں کیا کہیں گے آپ؟ یتیم تو کہیں گے جن کے والدین میں سے ماں باپ میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ اگر انتقال کر گئے ہوں تو انہیں یتیم کہیں گے، اتنا تو معلوم ہے۔ بیوہ نہیں بلکہ یسیر، یسیر کہیں گے۔ کیا کہیں گے ساتھیو؟ یسیر، آپشن نمبر 3 از کریکٹ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کنفیوز کر دینے والا سوال ہے دوستو، کیونکہ جن کے ماں باپ
دونوں انتقال کر چکے ہیں اسے یتیم نہیں، یتیم کہیں گے جن کے، اور دوسری بات یتیم اسے کہیں گے نابالغ کی حالت میں، بچہ نابالغ ہے اور ان کے ماں باپ میں سے کوئی انتقال کر جائے تب اسے یتیم کہیں گے، لیکن جب بچہ بالغ ہو گیا ہے تب اگر ان کے ماں باپ میں سے کوئی انتقال کرتے ہیں اسے یتیم نہیں کہیں گے۔ چلیے کوشچن نمبر 23 پہ پہنچتے ہیں۔ کوشچن نمبر 23 کیا ہے؟ ریگستان کا وہ علاقہ جو سرسبز ہو کیا کہلائے گا؟ نخلستان، سرسبز و شاداب، خیالستان، ان میں سے کوئی نہیں۔ کیا کہیں گے دوستو؟ اسے کہیں گے جو ریگستان کا وہ علاقہ جو سرسبز و شاداب ہو، سرسبز ہو، اسے کیا کہیں گے؟ نخلستان کہیں گے۔ کیا کہیں گے ساتھیو؟ نخلستان۔ کیا کہیں گے؟ نخلستان، اسے نخلستان کہیں گے، یاد رکھیے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ملازم جو کھانا پکانے پر مامور ہو کیا کہیں گے اسے؟ وہ ملازم جو کھانا پکانے پر معمور ہو اسے کیا کہیں گے؟ مطبخ، باورچی خانہ، خانسامہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپشن نمبر 3 از کریکٹ۔ آپشن نمبر 3 از کریکٹ۔ کیوں؟ کیونکہ خانسامہ کھانا بنانے والے کو کہا جاتا ہے۔ چلیے اور مطبخ کیا ہے ساتھیو؟ مطبخ جو ہے یہ بھی اس میں ظرف ہے، یہ بھی اس میں ظرف ہے۔ باورچی خانہ یہ بھی اس میں ظرف ہے۔ خانسامہ اس میں فاعل ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے کوشچن نمبر 25 ہے ضرب الامثال۔ آوے کا آوا بگڑا، آوے کا آوا بگڑا کیا ہے ساتھیو؟ آوے کا آوا بگڑا کا مفہوم کیا ہوگا؟ بگڑا ہوا کام بن جانا۔ کیا ہے ساتھیو؟ بگڑا ہوا کام بن جانا، اور بنا ہوا کام بگڑ جانا، اور تیسرا ہے سب کے سب نالائق ہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آوے کا آوا بگڑا کا مطلب ہوگا سب کے سب نالائق ہے۔ کیا ہے ساتھیو؟ سب کے سب نالائق ہے۔ آپشن نمبر 3 از کریکٹ۔ چلیے دیکھیے آج کا اس میں 25 سوال کو میں نے حل کرایا ہے، اور ہر ایک چیپٹر سے ایک سوال لیا ہے تاکہ آپ کا ہر ایک چیز صحیح ہو جائے۔ اگلا ویڈیو انشاءاللہ ہندی سے اردو اور اردو سے ہندی پر رہے گا، بنے رہیں۔ اور آپ کے علم میں جو ساتھی اردو نوادک کی تیاری کر رہے ہیں، جن کا اردو گرامر کمزور ہے، ان تک یہ ویڈیو پہنچا دیجئے تاکہ ان کو کچھ علم میں اضافہ ہو جائے، ان کا ہی فائدہ ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔